اس کے بعد کسی بھی باطل کی بیعت کرنے والا ہے. یہ اس کائنات کی کا برقرار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق باطل کے آگے نہیں جھک سکتا. اور رہا ہے کہ حق کو اگر صحیح طریقے سے پہچاننا چاہتے ہو کہ حق کہتے کس کو ہیں تو رسول اللہ سے پوچھ لو. یا رسول اللہ حق کس کو کہتے ہیں؟ کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. چلیں یہاں تک تو بات صحیح تھی. نہیں، اللہم ادر الحق حیث دار علی. پروردگار جدھر جدھر علی مڑ جائیں ادھر ادھر حق کو موڑ دے. جدھر جدھر علی مڑ جائیں، کہنا ہی چاہیے تھا یا اللہ جدھر جدھر حق مڑے ادھر ادھر علی کو موڑ دے. بہت بڑی بات تھی ایسی بھی. اگر یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ جدھر جدھر حق مڑے علی اسی طرف مڑ جائیں تو بہت بڑی بات تھی. کہا نہیں، جدھر علی مڑیں ادھر حق آ جائے. اس کا مطلب یہ تعارف علی کا نہیں کرایا جا رہا ہے، تعارف ان لوگوں کا کرایا جا رہا ہے جو علی کے ساتھ چلے آتے ہیں. اب علی پہ بحث مت کرو کہ حق ہے کہ نہیں، بات یہ کرو کہ جو علی کے ساتھ ہیں وہ حق ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی. نماز پڑھی کسی کے پیچھے؟ علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کسی نے علی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. اور جو حق کے آگے آ جائے وہ کون ہے؟ توجہ کریں. اما جب خود باطل ہے تو اس کی نماز کیسے باطل نہیں ہوگی؟ صلوات علی محمد و آل محمد. علی جدھر علی مڑ جائیں ادھر حق مڑ جائے. اگر یہ کہتے کہ جدھر حق مڑے ادھر علی مڑ جائیں تو اگر کوئی ادھر مڑ رہا ہوتا، خود مڑ رہا ادھر جا رہا ہے، اتفاقاً علی بھی اسی طرف جا رہے ہیں. کیا دیکھا؟ وہ حق تھا اس لیے کہ علی اس کے پیچھے جا رہے تھے. علی کسی کے پیچھے جاتا ہی نہیں، کوئی علی کے آگے چل پڑتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن حق وہ ہے جو علی کے پیچھے رہے. علی کے آگے آتے ہی وہ باطل ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ خود بھی حق مطلق ہو علی کی طرح. اس کا مطلب یہ کہ علی صرف رسول کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، حسن صرف علی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. یاد ہے نا، ایک تسلسل ہے امام زمانہ تک. ایک معصوم صرف معصوم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو علی بیعت نہیں کر سکتے. اب آئیے دشمن کا اقرار سنیے علی کی بیعت کے سلسلے میں. ابن زیاد عمر سعد کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. اس نے کہا کیا اس کا مطلب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے حسین کو قتل کر دو؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتا؟ کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حسین کو قتل کر دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت لے لو، بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. کہا میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ جا کر حسین کو قتل کر دو. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. کہا میں جانتا تو ہوں بیعت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کر لیں، ہو سکتا ہے کہ موت کے خوف سے کر لیں. تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ یہ تھا، ان فی جنبہ لقلب ابیہ. حسین بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے، ان کے باپ کا دل ہے. بات حسین کی ہو رہی تھی. عمر سعد جو دشمن ہے اس نے علی کے بارے میں بتا دیا، اما جس کا باپ بیعت نہیں کر سکتا کسی کی، وہ کسی کی بیعت کیا کرے گا؟ دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ جب باپ بیعت نہیں کر سکتا کسی کی تو یہ بیٹا کیسے کسی کی بیعت کر لے گا. اور پھر حسین نے خود ارشاد فرمایا، ان مثلی لا یبایع مثلہ. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ماضی بھی بتا دیا، مستقبل بھی بتا دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بس ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور 2-3 بہت اہم پہلو رہ گئے ہیں گفتگو کے، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے، مسئلہ بیعت ہی کا چل رہا ہے. حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. اب کوفے والے کون تھے؟ کوفے والوں نے بیعت کی، بیعت توڑ دی. اب کہا جاتا ہے کہ میاں یہی انہوں نے مارا اور یہی روتے ہیں. غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، ثابت کر دو کہ واقعی یہ رونے والے ہی قاتل ہیں. کہاں انہوں نے مارا؟ انہوں نے کیسے مارا؟ اس لیے کہ کوفے والے سب شیعہ تھے. انہوں نے بلایا اور انہوں نے بیعت کی. 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت. دھوکہ دیا، شیعوں نے مارا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیعت کی، دھوکہ دیا. یہ جو میدان کربلا میں آئے تھے تلواریں لے لے کے حسین کے خلاف، یہ کون لوگ تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ اگر وہ شیعہ تھے تو یہ کون تھے؟ اب ہم تو کوئی کسی فرقے کا نام لے نہیں سکتے، لیکن دیکھو عقل سے کام لو. الزام لگاؤ گے تو تمہیں کو جواب دینا پڑے گا، ہم سے کچھ مطلب نہیں. اگر وہ شیعہ تھے جنہوں نے بلایا تھا تو کس اعتبار سے شیعہ تھے؟ تاریخ لکھتی ہے شیعوں نے بلایا، کوفے کی شیعوں نے بلایا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 ہی فرقے تھے اس زمانے میں. 2 ہی فرقے تھے. ایک وہ جو علی کے ساتھ تھے، ایک وہ جو معاویہ کے ساتھ تھے. علی کے ساتھ وہ بھی تھے جو علی کو پہلا مان رہے تھے، وہ بھی تھے جو علی کو چوتھا مان رہے تھے. اکثریت ان کی تھی جو چوتھا مان رہے تھے. تاریخ ان کو کیا لکھ رہی ہے؟ شیعہ یعنی گروہ، علی کا گروہ، معاویہ کا گروہ. شیعہ یعنی علی، شیعہ یعنی معاویہ. تو اگر شیعہ یعنی علی نے قتل کیا تو وہ کون لوگ تھے؟ پہلا ماننے والے تھے یا چوتھا ماننے والے تھے؟ اس پہ غور کر لو بھائی. وہ کون لوگ تھے؟ پہلا ماننے والے تھے یا چوتھا ماننے والے تھے؟ اب کیسے پتا چلے وہ کون تھے کہ پہلا مان رہے تھے کہ چوتھا مان رہے؟ نہیں پتا چل سکتا، پتا چل سکتا ہے. اس لیے کہ بیعت 2 طرح کی ہے. علی کو پہلا وہ مانتا ہے جو پہلے امامت مانتا ہے پھر بیعت مانتا ہے. توجہ کیجئے، بہت اہم منزل تک ہم پہنچ گئے ہیں آج ان 7 مجلسوں کے بعد. علی کو پہلا وہ مانتا ہے جو پہلے امامت مانتا ہے پھر بیعت مانتا ہے. علی کو چوتھا وہ مانتا ہے جو پہلے بیعت مانتا ہے پھر امامت مانتا ہے. اب آؤ دیکھو یہ خط لکھنے والے کون تھے. تو طبری نے، ابن اثیر نے، ان تمام مورخین نے یہ لکھا کہ جس وقت وہ خطوط لکھ رہے تھے تو ہر خط میں یہ لکھ رہے تھے. خود امام حسین نے حر کو جب یاد دلایا ہے تو یہ جملہ یاد دلایا ہے اصل میں کیا، کہ تم نے لکھا نہیں تھا مجھ کو کہ حسین یہاں چلے آئیے، انہو لیس لنا امام، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. آپ آ جائیں گے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے تو ہمیں ایک امام مل جائے گا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے 5 سال کے 6 سال کے ہمارے یہاں، تمہارا کوئی امام ہے؟ تو کہے گا بالکل ہے. کہاں ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کبھی ٹورنٹو آیا ہے؟ کہا نہیں آیا. پھر کیسے؟ کہا ہے ہمارے امام کے لیے ہمارے شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جسے امام مانے اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے ہم بیعت کریں تو وہ امام بنے. یہ تو وہ دوسرے